السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، اور یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جیسے جیسے اللہ رب العزت کو مناسب لگا، وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ رسول کائنات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کامیابی کے سرٹیفکیٹ دیے، انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ کائنات کے امام کے طریقے، آپ کے اصول، آپ کے ضابطے، آپ کا بتایا ہوا راستہ، آپ کا بتایا ہوا طریقہ، آپ کے بتائے ہوئے قول فعل تقریر کو انہوں نے منوان ویسے قبول کیا جس طرح قبول کرنے کا حق تھا۔ ان کے بعد تابعین کا دور آتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کی ہے حالت ایمان میں۔ ان تابعین میں بڑے بڑے امام سید بن سعید بن مسیب جیسے، امام حسن بصری جیسے بڑے بڑے تابعین موجود ہیں جنہوں نے اپنی حد الوسع کوشش کر کے اس دین اسلام کو منوان ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے کوشش کی کہ اس کو لوگوں تک آگے پہنچایا جائے۔ ان کے بعد چلتے چلتے ایک طبقہ محدثین کا آتا ہے۔ محدثین وہ جنہوں نے اس حدیث کو اکٹھا کیا، اس حدیث کے مجموعے کو اکٹھا کیا، وہ حدیثیں جو بکھری ہوئی تھیں ان کو اکٹھا کیا، وہ حدیثیں جن کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے کہ حدیثیں دین کا حصہ نہیں، اس سے تھوڑا بہت دین کو پانے تو ملتا ہے لیکن دین کا حصہ نہیں۔ ان محدثین نے اپنی دن رات کی محنتوں کے ساتھ، لمبے لمبے سفر کرنے کے ساتھ انہوں نے ان حدیث کو اکٹھا کیا، اور صرف اکٹھا ہی نہیں کیا، اپنا علمی تحقیقی تاریخی کام کر کے ان احادیث کے بارے میں جنہوں نے روایات کو روایت کیا تھا، ان راویوں کے بارے میں، ان حدیث کی اسناد کے بارے میں مکمل چھان بین کر کے صحیح، موضوع، متواتر، غریب، مشہور، عزیز احادیث کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ وہ محدثین کا طبقہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کی یہ آیت بالکل صادق آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں، غم نہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی جنت کی بشارت۔ کیوں؟ کوئی مالک آیا پھر بھی، کوئی بادشاہ آیا وقت کا پھر بھی، کوئی حکمران آیا تب بھی، کوئی حکمران کا وزیر آیا تب بھی، کوئی وزیر خزانہ ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو،
وہ آ کے ان اماموں کے پاؤں کے اندر تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس روب کے ساتھ کسی غلط حدیث کو صحیح نہیں کروا سکتا، من گڑت حدیث کو حدیثوں کے اندر شامل نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے آ کے محدثین کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس حدیث کو شامل کرو، اور محدث نے کہا جی حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ نے آرڈر لگایا اس کو ہم حدیث بنا کے پیش کر دیں گے، ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آنے دیا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں محدثین جن کے بارے میں ہمارے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ آگے جا کے حدیث قدسی بیان کروں گا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا ہم اس کو بے دین اور ملحد مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے ولیوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہم دین میں کوئی نئی بدعت نہیں شامل کرنے دیں گے، عقیدے کے اندر کوئی نیا کام نہیں شامل کرنے دیں گے کہ اس بزرگ کے نام کو کوئی چڑھاوا، کوئی نظر نیاز، کوئی ذبیحہ، کوئی اس کے نام کی کوئی بھی کسی قسم کی چیز دینا ہم نہیں اس دین کے اندر شامل ہو، کیونکہ یہ چیز ہے ہی نہیں دین کے اندر۔ اولیاء اللہ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن مشکل کشا حاجت روا صرف ایک اللہ رب العزت ہے، کوئی دربار والا نہیں۔ لگایا نہیں ہوتا پیچھے 3-4 دن سے چل رہا تھا 11 کھلاڑی 11 تاریخ 11 کھلاڑیوں کے ساتھ لڑیں گے، 11ویں ثابت ہو جائے گی، لگا نہیں رات پتا 11ویں والے وہ نکلتے ہوئے کو ڈبا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا نہیں چلے گا، ہم اللہ کے ولی کن کو مانتے ہیں جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، ہم ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ وہ صفات ہوں، نہیں تو یہ آپ کے قریب میلہ لگا ہوا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا بندہ تھا جو اس کے نام پہ میلہ لگا ہوا ہے۔ کیا اس طرح کے اللہ کے ولی ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اللہ کے ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی کے اوپر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر فرشتوں کا صلاۃ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ درجات اللہ رب العزت بلند کرتا ہے، فرشتے اللہ کے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے نبی کے اوپر درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ محدثین جتنی مرتبہ بھی حدیث کے اندر کائنات کے امام کا نام آیا، جہاں پہ رسول اللہ آیا، محمد آیا، قال النبی جو آیا، ہر لفظ کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھا، ہم ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ جس کو اپنا پتہ نہ ہو، جس کو طہارت کا اپنا پتہ نہ ہو، جس کو استنجے کا طریقہ نہ پتہ ہو، جس کو نماز کا پتہ نہ ہو، جس کو نماز کا ترجمہ نہ آتا ہو، جس کو عقیدے کی عین کا پتہ نہ ہو، ہم اس کو اللہ کے ولی نہیں مانتے۔ کائنات کے امام کے اوپر درود نہیں پڑھتا، وہ یہ کہتا ہے میرے سے بڑا پیر کوئی نہیں، ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جو کائنات کے امام کے اوپر درود شریف سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے۔ محدثین جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث پڑھانے والا ایک استاد ہی کیوں نہ ہو، جب بھی دن میں وہ جتنی مرتبہ حدیث پڑھاتا ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کو تم برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اللہ رب العزت کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ محدثین نے یہ کام کیا ہے، محدثین نے یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا۔ آج تو کوئی پیر فقیر نہیں جو یہ کہتا ہے نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں۔ وہ اولیاء اللہ ہیں، بہترین امت، قرآن مجید کی آیت کے مطابق وہ اللہ کا ولی ہے جو برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے جس طرح ایمان کا حق ہے۔ اگر برائی سے روکنے والا نہیں، نیکی کا حکم دینے والا نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں۔ اور یہ کام محدثین نے سب سے پہلے کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا،
آگے لوگوں تک پہنچا دو، چاہے مجھ سے ایک آیت سیکھو۔ محدثین نے کوئی فرق نہیں رکھا، ایک حدیث بھی ملی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اللہ انعام کن کے اوپر ہوا؟ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام اللہ رب العزت کا ان کے اوپر ہوا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور وہ محدثین ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ رب العزت کا ان کے اوپر انعام ہوا ہے۔ اور ان کے ساتھی کون ہوں گے؟ فرمایا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، جتنے نیک لوگ ہیں سارے کے سارے ان کے ساتھی وہ محدثین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اعلیٰ درجے کے صالحین لوگ یہی اللہ کی امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ محدثین لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی بے شبہ خدمات کی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، جس کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مزین رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ثم اداها کما سمعها۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کے چہرے کو روشن اور تر و تازہ رکھے اس آدمی کے چہرے کو جس نے مجھ سے حدیث کو سنا پھر ویسے ہی لوگوں کو آگے سکھا دیا۔ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کا روشن چہرہ، مبارک چہرہ صرف اس وجہ سے روشن اور مبارک ہے کہ کائنات کے امام کی ایک حدیث سنی، لوگوں تک پہنچا دی اس نے حدیث جس طرح سنی تھی۔ حافظها واداها کما سمعها، اس کو یاد کیا، اس کے اوپر عمل کیا، لوگوں کو ویسے ہی سنا دیا۔ فرمایا اس آدمی کا چہرہ اللہ رب العزت اور تازہ رکھے۔ وہ کیسے محدثین تھے؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، سوچنا شروع کر دیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں کہ عبداللہ بن مبارک کیسا آدمی تھا۔ امام سفیان ثوری ان کی مجلس میں آخر یہ فیصلہ ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں رکھی ہیں، صرف وہ صحابی نہیں۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے ہے؟ وہ کیسے؟ عبداللہ بن مبارک رضی رحمہ اللہ تعالی وہ محدثین میں سے وہ شخص ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ باپ نے محبت میں آ کے ساری جائیداد عبداللہ بن مبارک کے نام کر دی۔ جوان ہو کے حدیث کا علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ والد نے محبت میں آ کے یہ جائیداد میرے نام کر دی تھی، والد کا کام یہ غلط تھا۔ اپنی ساری بہنوں کو بلا کے کہا کہ میرے والد نے جو کام کیا تھا وہ شرعی لحاظ سے درست نہیں تھا، میں اس کے حصے تقسیم کرتا ہوں، اپنا حصہ اٹھا کے لے جاؤں۔ وہ محدثین رحمہ اللہ تعالی کیسے محدثین ہیں؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ رو رو کر نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کا نام ہے حمید الطویل، مات وہو قائم یصلی، اس ہاتھ میں فوت ہوئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ محدثین اولیاء کرام ہیں کہ نماز دن کو سارا دن حدیث پڑھانی، رات کو اللہ رب العزت کے سامنے قیام کرنا، رونا، لمبا لمبا قیام، رکوع، سجدے، اس لیے یا اللہ دنیا تو ہے ہی ہے، آخرت ہماری بہتر ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نماز کی حالت میں فوت ہوئے۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی بہت سارے محدثین کے استاد کے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ایک رات نماز پڑھنا شروع کرتے ہی نماز رونا شروع کرتی ہے، اتنا روئے گھر والے اکٹھا ہو گئے، سوچنے لگے پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں۔ فاستعجبهم علیہم
فتماد فی البکائی، انہوں نے ایک شخص ابو حازم کو بلا کے کہا کہ جاؤ ذرا آپ جا کے محمد بن منقدر سے پوچھو کہ اس کو کیا ہوا ہے، اتنا کیوں رو رہی۔ ابو حازم آئے، انہوں نے پوچھا، لیکن انہوں نے اور زیادہ رونا شروع کیا۔ تھوڑا سا فاقہ ہوا تو پوچھنا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر تلاوت کرتے کرتے یہ آیت میرے سامنے آ گئی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم وہ چیزیں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وہ بھول گیا ہوگا، کسی کے ساتھ افراد کیا تھا، وہ بھول گیا ہوگا، وہ بھول گیا ہوگا کہ کسی کا حق مارا تھا، وہ بھول گیا ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی ظاہر کر دیں گے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں میں اپنا ماضی یاد کر کے رونا شروع کر دیا، میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں میں کس کس کے گناہ بھول گیا، کس کس کے ساتھ زیادتیاں کر کے بھول گیا، اب وہ بھی قیامت کے دن میرے سامنے آ جائیں گے۔ وہ محدثین رحمہ اللہ تعالی، اب امام ابو حازم جو چپ کروانے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ واقعی آیت ہی ایسی ہے کہ مولا وہ چیزیں جو آپ بھول گئے وہ بھی قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ امام ابو حازم نے رونا شروع کیا، گھر والے آئے کہ ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا کہ چپ کروانے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ابو حازم نے بتایا کہ اس آیت کے اوپر امام محمد بن منقدر نے رونا شروع کیا، سارے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ آیت ایسی ہے کہ اللہ جو بھول گئے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ زیادتیاں کر کے مال جمع کیے، اکٹھا کیا، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی، اللہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ جس چیز کے ساتھ زیادتی کی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی جو ہم بھول چکے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ قاری صاحب نماز میں کیا تلاوت کرتے ہیں، یا ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید اس کا ترجمہ پڑھیں ہمیں پتہ ہو کہ کیا اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ساتھ کس طرح بھاگتا ہے، پھر پتہ چلے ہمیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، پھر سوچ آئی کہ ماضی میں کس کس کے ساتھ زیادتیاں کر کے آئیں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوست بھائیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ کس کس طرح کی زیادتیاں کر کے آئے ہیں۔ قیامت کے دن ساری اللہ رب العزت نے سامنے رکھنی، کیا جواب دیں گے اس کا؟ لیث بن سعد کہتے ہیں اس طرح کی لیث بن سعد کی سخاوت ہے امام لیث بن سعد کی کہ دن کے سال میں ان کی زکوٰۃ 80,000 دینار سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کتنی؟ 80,000 دینار سالانہ زکوٰۃ نکالتی ہیں۔ ہماری اللہ خیر بنتے بھی ہوتے سے کہ نہیں جی تھوڑی ادھر کہتے تو خرچہ پہ گیا، ادھر کاٹا پہ گیا، تو ادھر ایویں ہوگا تو ادھر ایویں ہوگا، تریندا بھی بندہ ساری زندگی پھر ایویں۔ اللہ کے مال میں سے اللہ کا حق دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں امام لیث بن سعد کی سخاوت، امام مالک رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ تھوڑا سے زرد رنگ کی ضرورت پڑ گئی۔ امام لیث بن سعد نے کتنا زرد رنگ دیا؟ 30 تھیلے دیے تھے زرد رنگ کے، 30 تھیلے دیے۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے ان میں سے کچھ تھیلے 500 دینار کے بیچ بھی دیے، لیکن پھر بھی میرے پاس ابھی وہ تھیلے پڑے۔ مجلس میں بیٹھے امام لیث بن سعد، سخاوت بڑی مشہور ہے، ایک عورت کہتی ہے کہ چھوٹی سی شیشی شہد کی چاہیے، امام لیث بن سعد کیا جا کے پورا مرتبہ اٹھا کے لا کے اس عورت کے آگے رہتی ہے۔ بیٹھنے والے ہمارے جیسے نکمے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب اس نے ایک شیشی مانگی 2-3 شیشیاں دے دیتے، یہ کون سی بات تھی؟ آپ نے پورا مرتبہ ہی اٹھا کے دے دیا۔ امام صاحب فرمانے لگے اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا، ہم نے اپنے ظرف کے مطابق دیا۔ اللہ رب العزت نے ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں دیا ہے، لیکن ہمارا ظرف میں کبھی نہ ظرف ہے۔ کسی غریب کو 10 روپے دینے ہو نا، پہلے کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں مستحق بھی ہوگا کرے۔ ہوٹل میں 15,000 کی روٹی کھا کے 500 روپے اوپر سٹے پہ دے دیتا ہے، پتہ لگے چودھری آیا اللہ خیر کرے ہوٹل میں۔ اللہ کے راستے میں 10 روپے دینے کے لیے غریب کے نیچے سے لے کر سر تک، سر سے لے کر پاؤں تک سارا مشاہدہ کرتے ہیں اس کا۔
کسی بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیں تو وہاں پہ جا کے ایک دام کے نام پہ پتہ نہیں کتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ کسی غریب ریڑھی والے سے کچھ چیز لینی ہونا تو اس سے پاؤ پکانا شروع کر دیتے ہیں، اسے کہہ دینا 100 روپے لے، 100 روپے ہم تینوں دئیے سے، یہ ہماری اوقات ہے، ہمارا ظرف ہے یہ۔ اور پھر ہم باتیں کن کے بارے میں کرتے ہیں؟ اللہ خیر کرے، ان محدثین کے بارے میں کرتے ہیں، لو جی انہوں نے جس سے پتہ نہیں کہاں سے اتنی جمع کر لی، کہاں سے حدیثیں اتنی جمع کر لی، پتہ ہی کوئی نہیں جی، پتہ نہیں کہاں سے وہ حدیثیں لے ہیں، نماز کبھی پڑھی نہیں، حدیث کو پرتبرہ کرنے کے لیے ہم سارے تیار ہیں۔ ان کی ثقافتیں دیکھو، ان کے کام دیکھو، کیسے انہوں نے حدیث کو جمع کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں جب سے میں نے غیبت کی حدیث پڑھی نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کہتے ہیں زندگی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ ہماری کوئی مجلس ایسی ہے جس میں ہم کسی کی غیبت نہ کرتے ہیں؟ ہے کوئی مجلس ایسی؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو وہ لوگ تھے، شاہ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ جانتے ہیں سندھ کے اندر رہنے والے تھے، ابھی کچھ دیر کی بات ہے، بدی الدین شاہ صاحب ان کے پاس ایک آدمی ہے، کہتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ شاہ صاحب فرمانے لگے تو بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے تو مجھے پتھر مارا لیکن مجھے لگا نہیں، تو نے اٹھا کے مجھے مار کے ہٹا، اس نے بات کی مجھے نہیں پتہ چلی، لیکن تو وہاں سے چلا مجھے بتانے کے لیے کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں بات کی۔ امام عبداللہ بن مبارک، امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، آگے گئے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی جھولی کے اندر خالی ہے لیکن گھوڑے کو اپنی طرف بلانے کے لیے جھولی کر کے کھڑا ہے، اس کا یہ کام جس کا اس سے حدیث نہیں۔ کیوں؟ کہتے جو جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا، یہ خدمات ہے ان کی حدیث کے لیے۔ اس طرح کے بندے سے حدیث نہیں لی محدثین نے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ہارون الرشید اس وقت کا بادشاہ ہے، آیا کہنے لگا امام صاحب آپ سے حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آ کے میرے گھر میں حدیث پڑھا دیا کر۔ امام صاحب فرمانے لگے ان العلم لا یاتی ولا یطالی، علم کسی کے پاس چل کے نہیں آتا، علم کے پاس چل کے آ جاتا ہے۔ آئے گا میری مجلس میں تو بیٹھ جائے گا آگے تو حدیث سیکھ لے گا، میں تیرے گھر آ کے حدیث نہیں پڑھاؤں گا۔ آگے مجلس میں آگے بیٹھا تو وہی بادشاہوں والا شاہانہ لباس، وہی بادشاہوں والی عادت دیکھی۔ امام مالک آئے مجلس کے اندر کہنے لگے من تواضع للہ رفعہ ومن تکبر قسمہ اللہ، تو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کہنے لگا امام صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہے لیکن آپ نا یہ مدینہ چھوڑ کے نا میرے پاس بغداد آ جائیں۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں واللہ لا ارضى بجوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بغداد کی بات کرتا ہے، میں مدینہ اللہ کے نبی کا پڑوس ہے، میں اس کو چھوڑنا پسند ہی نہیں۔ وقت کے بادشاہوں کے سامنے محدثین نے اپنا موقف نہیں چھوڑا۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر ننگے پاؤں چلتے تھے کہ شاید وہاں پہ میرا پاؤں لگ جائے جہاں پہ اللہ کے نبی کا پاؤں لگ جائے۔ ہاں وہ نہیں جو ایئرپورٹ کے اوپر اتر کے جوتا اتار لے اور مدینے میں جا کے جوتا پہنے، اللہ خیر کرو، اس طرح کے لوگ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔